آج 9 ذی الحجہ ہے۔ اس دن کو عرفہ کا دن بھی کہتے ہیں۔ آج کے دن کی بڑی اہمیت ہے۔ جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں وہ آج کے پورے دن عرفات کے میدان میں رہتے ہیں۔ یہ عرفات کا میدان کل کو میدان حشر بننا ہے یہی تو، اور حج کے اہم ترین رکن میں سے یہ رکن ہے، رکن اعظم ہے۔ عرفات میں قیام کرنا ایک لمحے کے لیے بھی۔ حج کیا ہے آپ نے، عمرہ کر لیے ہو، بہت سی چیزوں سے واقف ہو گئے ہو تو اللہ تعالی حج بھی کرا دے۔ ویسے مجھے جہاں تک لگتا ہے آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ مسئلہ بتا دوں میں، یہ کوئی عبادت اللہ کی ایسی ہے کہ جو روزانہ ہے 5 وقت ہے نماز، روزہ ہے سال میں 30 دن، سال میں 1 مہینہ ہے 30 دن، سال میں ایک بار ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، سال میں ایک بار فرض ہے، اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ کب فرض ہے حج؟ یہ نہیں کہ ذرا کاروبار اسٹیبلش ہو جائے، ذرا بزنس وغیرہ سے آرام مل جائے، ذرا بیٹوں کی ہم شادی کر لیں، ذرا بیٹی کی شادی کر لیں تب ہم حج کریں گے۔ نہیں، آپ کے پاس آج 5 لاکھ روپے، آج تقریباً 5 لاکھ روپے حساب کتاب ہے، آج آپ کے پاس 5 لاکھ روپے آیا، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا، اور خدا نخواستہ یہ مدت نکلنے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ 5 لاکھ روپے آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، اور خدا نہ کرے وقت کس نے دیکھا ہے، پھر وہ 5 لاکھ روپے کبھی ہاتھ میں نہیں آئے، تو حال یہ ہوا کہ حج نہ کرنے کا وبال آپ کے سر کے اوپر قائم رہے گا۔ اس لیے جیسے مال آئے ویسے آپ فوراً حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، کمر باندھ لیں۔ اور بابو حج تو جوانی کی ہے یار، ہے نا؟ وہ بڑھاپے میں کھنچتے ہوئے جا رہے ہیں، رینگتے ہوئے جا رہے ہیں، اسٹریچر پر ان کو طواف کیا جا رہا ہے، کسی کی ضرورت ان کو ہے، ایسا حج کیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بحالت مجبوری وہ چیزیں ہیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسے زمانے میں حج کریں کہ ہم کسی کو مدد کر سکیں، ہم کو کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو۔ اس لیے یہ جو 5 دن کا جو موقع ہوتا ہے وہ بڑا سخت ترین ہوتا ہے وہ، اور ہمت اگر ایمانی جذبہ نہیں ہے، ہمت نہیں ہے تو وہ بندہ فیل کر جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہاں ایمانی جذبہ کام کیا کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی بھی ہے، حاجیوں کے لیے بھی قربانی۔ ایک اہم مسئلہ آپ کو بتا دیں کہ حاجی وہاں بھی قربانی کرتے ہیں نا، تو اب کیا وہاں قربانی کریں گے تو یہاں نہیں کریں گے؟ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے یہاں بھی۔ کیوں؟ وہ جو قربانی وہاں ہے حج کے بعد وہ شکرانے کی قربانی ہے، اور یہاں جو قربانی ہے وہ مال کے ہونے کی وجہ کر آپ کے اوپر واجب ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، اس لیے وہاں بھی قربانی ہونی ہے، یہاں بھی قربانی ہونی ہے۔ حج پر جانے سے پہلے کچھ مسئلہ تم کو ہم بتا ہی دے رہے ہیں نا۔ ہاں، حج پر جانے کی جب تیاری ہو جائے، 1 مہینہ میرے ساتھ رہنا ٹچ میں، تم کو آہستہ آہستہ سارے مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالی بتا دیں گے ہم۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، بلکہ پورا حج جو ہے وہ یادگار ہے نا۔ کہیں حضرت آدم کی یادگار، کہیں حضرت ابراہیم کی یاد منائی جا رہی ہے، کہیں حضرت اسماعیل کی یاد منائی جا رہی ہے، کہیں حضرت ہاجرہ کی یاد منائی جا رہی ہے، کہیں جو ہے ان بزرگوں کی نقل کی جا رہی ہے، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نقل کی جا رہی ہے۔ تو یہ پوری بزرگوں کی یادگار ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یادگار بزرگوں کی نہیں منانا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ حج پر غور کر لیں۔ حج کیا ہے؟ یہ حجر اسود کو چومنا، یہاں اگر کسی پتھر کو چومو تو فتویٰ لگ جائے، وہاں حجر اسود کو چومو تو عبادت ہو جائے۔ یہاں کسی پانی کو کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے، خلاف سنت ہے، بیٹھ کر پینا ہے، لیکن آب زمزم ہاتھ میں آ جائے تو کھڑے ہو کر پینا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آب زمزم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نسبت ہے۔ اسی طریقے سے صفا مروہ پر دوڑنا اور دوسری تمام چیزیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
کہ اولیاء اللہ، بزرگان دین، انبیاء کرام، رسولان اعظام سے جو چیز تعلق رکھتی ہے وہ چیز ہمارے لیے متبرک ہو جاتی ہے، مقدس ہو جاتی ہے، چاہے وہ مکۃ المکرمہ میں ہو چاہے جمشید پور میں ہو۔ جمشید پور میں بھی کوئی ایسی چیز ہم کو مل جائے کہ جس کا تعلق اللہ کے نبیوں سے ہے، اللہ کے ولیوں سے ہے، نیکوں سے اس کا تعلق ہے، تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن وہی اللہ کے دشمنوں سے کسی چیز کا تعلق ہے، حجر اسود قابل احترام ہے، لیکن وہی بت جو پتھر کے ہیں ان کو اگر چوم لو، ان کی تعظیم کرو تو شرک ہے، لیکن حجر اسود کی تعظیم ایمان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نسبت یہاں کار فرما ہے، نسبت کام کر رہی ہے، تو اس نسبت کے جلوے کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو قربانی بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی سنت کے طور پر ہم ادا کرتے ہیں۔ گوشت کھانا مقصد نہیں ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ میری تقریر پوری حسینی مسجد میں ہم نے اس موضوع پر کی ہے کہ آج قربانی کا جب موقع آتا ہے نا تو غیر مسلموں کو تو جانے دو بھائی، مسلمانوں میں بھی اتنے پڑھے لکھے اپڈیٹڈ کچھ ہو گئے ہیں دانشور، جو ہے وہ کہیں گے بھئی یہ کیا ہے، اتنا قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چاہیے کہ غریبوں میں، مسکینوں میں اور ضرورت مندوں میں بیٹیوں کی شادی کرا دیں، غریبوں کی یہ کر دیں۔ یہ جب عیاشیاں کرتے ہیں اور فضول خرچیاں کرتے ہیں اور لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں تو اس وقت یاد نہیں آتا ہے، کوئی مسکین نہیں یاد آتا ہے، کوئی ضرورت مند یاد نہیں آتے، لیکن قربانی کے وقت ان کو یاد آتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں کہ نام تو جن کا مسلمان ہے، خاندان مسلمان ہے، لیکن اسلام جانتے نہیں، دین سے تعلق نہیں، قرآن حدیث سے واقف نہیں، اس بنیاد پر ایسے جملے ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ اور یہ جو پروچن دے رہے ہیں نا یہ سناتنی بن کر کے، اور ہندوازم اور ہندو مت، خود ہندو دھرم میں آج پوری میری تقریر اسی کے اوپر ہے کہ وید میں، پران میں، بھاگوت گیتا میں، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں نے کتنا بلیدان دیا ہے، کتنی بلیاں چڑھائی ہیں، اور گائے بھی، بیل بھی، بھینس بھی اور دوسرے تمام جانوروں کی بلیاں ان کی یہاں ہیں۔ آج بھی جو ہے بہت سارے ساؤتھ سے لے کر کے نارتھ تک بہت سارے ایسے مندر ہیں جہاں خاص موقع پر جو ہے وہ جانوروں کی بلی دی جاتی ہے، اور جانوروں کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا ہے ان کے یہاں، اور بہترین عبادت کا تصور ان کے یہاں موجود ہے۔ اور یہ بیچارے غریب مسلمانوں کو پکڑ کر کے یہ پیٹتے ہیں اور ان پر اتیاچار کرتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے جو بوچڑ خانے چلانے والے ہیں آپ جانتے ہیں، سب سناتنی ہیں، سب ہندو ہیں، مسلمانوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں، بیچارے غریب مسلمان وہ تو چھوٹا موٹا دھندا کر رہے ہیں۔ تو حاصلاً یہ ہے کہ ان کو اس سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں سے ہے، مسئلہ اسلام سے ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین اور ایمان میں پختگی پیدا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے دل پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ ایمان ہمارا بڑا کمزور ہو گیا یار۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، جمعہ میں نماز پڑھنے والے مسلمان، گوشت کھانے والے مسلمان، بس کچھ ریتی رسم و رواج کو نبھانے والے مسلمان، لیکن حقیقی جو اسلام ہونا چاہیے وہ ہمارے دل دماغ سے نکل گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا مسلمان بنائے، اور اسلام کے لیے کل ہم اپنی جانوروں کی قربانی دیں گے، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ وقت پڑا تو ہم اپنی جانوں کا بھی نذرانہ پیش کریں گے، اپنے بچوں کو بھی قربان کریں گے، لیکن تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ قربانی حقیقتاً ہے، اور یہ جذبہ ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کل عید الاضحیٰ کی جماعت امام حسینی مسجد میں ٹھیک 7 بجے کھڑی ہو جائے گی، اور اس پیغام اسلام مسجد میں 7:30 بجے ہوگی۔ آپ لوگوں کو جب جہاں موقع ملے، میں تو یہی گزارش کروں گا کہ آپ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو عید الاضحیٰ کی نماز بھی یہاں پڑھیں۔ حسینی مسجد سے آئے ہوئے ہیں آپ، حسینی محلہ سے، تو ٹھیک ہے 7 بجے آپ حسینی محلہ کی مسجد میں، امام حسینی مسجد میں نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد جو ذمہ داریاں ہیں جو قربانی کرنے والے ہیں اس کے مطابق قربانی کا فریضہ انجام دیں۔